دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتے ہیں، جب امام ولدالین کہتا ہے تو یہ زور سے آمین کہتے ہیں، امام سے مقابلہ کرتے ہیں کہ امام صاحب تمہاری آواز تیز ہے یا ہماری آواز تیز ہے، تم سے زیادہ تو میں چلا رہا ہوں، زور سے آمین کہتے ہیں۔ میں غیر مقلدین کو چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کس حدیث سے ثابت ہے کہ زور سے آمین کہنا چاہیے؟ پوری بخاری پڑھ ڈالو لیکن بخاری میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس سے زور سے آمین کہنا ثابت ہوتا ہو۔ بخاری شریف میں ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آمین والی حدیث بخاری میں موجود نہیں ہے، بخاری میں آمین کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن زور سے آمین کہنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں۔ میں اسی اسٹیج سے تمام غیر مقلدین کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مقلد بخاری شریف میں زور سے آمین کہنے کی حدیث ثابت کر دے تو 1,00,000 روپیہ انعام میں دے سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ، مفتی شمشاد مصباحی، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ پروردگار عالم کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اسی کے گناہ معاف ہوں گے، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق نہیں ہوگا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ کسی بھی مسلمان نے فرشتوں کے آمین کو سنا ہے؟ نہیں۔ تو پتا چلا کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں، تو جو آہستہ آمین کہتا ہے اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہے، اور جو زور سے آمین کہتے ہیں ان کا آمین کہنا فرشتوں کے خلاف ہے۔ اس لیے مغفرت ہماری ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہتے ہیں ہماری مغفرت ہو یا نہ ہو ہم تو زور ہی سے آمین کہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انہوں نے خود جہنم میں جانے کا عزم مصمم کر لیا ہے تو اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں لیکن کسی بھی حدیث سے زور سے آمین کہنا ثابت نہیں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں دوسری روایتوں میں موجود ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقولها فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما قدم من ذنبه۔ اسی حدیث کو جب ابن حبان نے اپنی کتاب میں روایت کیا تو اس میں یہ الفاظ زائد ملے، اس میں یہ حدیث ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها۔ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ حضور ایک مستقل جملہ خبریہ کے ذریعے سے مقتدیوں کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور یہ نہ سمجھو کہ امام آمین نہیں کہہ رہا ہے، فإن الامام یقولها، کیونکہ امام بھی آمین کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام زور سے آمین کہتا تو سارے مقتدی جانتے کہ امام آمین کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام آہستہ آمین کہتا تھا، اسی لیے مقتدیوں کو شبہہ تھا کہ امام صرف ولدالین کہتا ہے یا اس کے ساتھ آمین بھی کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ شبہہ مٹا دیا کہ امام بھی ولدالین کے بعد آمین کہتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی آمین کہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام آہستہ آمین کہتا تھا، امام زور سے آمین نہیں کہتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، آئیے ابو ہریرہ کی اس حدیث کا بھی میں جائزہ لوں اور یہ ثابت کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال باطل محض ہے۔ صرف زور سے آمین کہنے کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے لیکن یہ بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ترک الناس التامین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین
حتی یسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللضالین کہتے تھے تو زور سے آمین کہتے تھے، اتنا زور سے آمین کہتے تھے حتی یسمعها اہل الصف الاول، پوری صف اول سنتی تھی، فیرتج بها المسجد، اور مسجد گونج جاتی تھی. ابو ہریرہ کی اس حدیث میں دو الفاظ ہیں، حتی یسمعها اہل الصف الاول، پوری صف اول سنتی تھی، فیرتج بها المسجد، اور پوری مسجد گونج جاتی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ترک الناس التامین، لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں. اور صحابہ کا کسی عمل کو اجتماعی طور پر چھوڑ دینا یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے. نخبہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اصول حدیث کے علماء نے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ اجتماعی طور پر جب کسی عمل کو چھوڑ دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. اسی لیے جب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے حدیث تو سن لی لیکن کسی زور سے آمین نہیں کیا. کسی نے ابو ہریرہ کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ پرانی حدیث بیان کر رہے ہیں، حالانکہ زور سے آمین کہنے والی حدیثیں یہ سب منسوخ ہو چکی ہیں. دوسری حیثیت سے دیکھو، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتی یسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد، اور ابو ہریرہ ہی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ پوری صف اول نہیں سنتی تھی بلکہ حضور کے جو قریب ہوتے تھے صرف وہ سنتے تھے. حتی یسمعها من یلی ہے، جو حضور کے قریب ہوتا تھا صرف وہ سنتا تھا، اور اس حدیث میں فیرتج بها المسجد بھی نہیں ہے. اب ابو ہریرہ کی حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ابو ہریرہ کی حدیث میں اضطراب ہو رہا ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں پوری صف اول سنتی تھی، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں پوری صف اول نہیں سنتی تھی صرف قریب والے سنتے تھے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں پوری مسجد گونج جاتی تھی، اور دوسری حدیث میں گونجنے کا لفظ نہیں ہے. راوی ایک ہے لیکن اس کی دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہے. لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال باطل ہے، کیونکہ جب حدیث متعارض ہو گئی تو اس حدیث میں اضطراب پیدا ہو گیا، اور حدیث مسترد سے استدلال کرنا یہ ناجائز و حرام اور باطل ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا. اور ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقلاً تو باطل ہے، عقلاً بھی باطل ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی چھپر کی بنی ہوئی تھی، اور چھپر کی مسجد میں گونج کا پیدا ہونا یہ عقل کے خلاف ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال یہ باطل محض ہے. میرے دوستو، آئیے میں بخاری کی حدیث سے ثابت کروں کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے. قال عطا آمین دعا، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو اور اپنے رب سے دعا مانگو آہستہ اور گڑ گڑا کرو. بخاری کی حدیث عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور اللہ فرماتا ہے دعا آہستہ. اب شکل اول کی ضرب اول سے نتیجہ نکالو کہ آمین دعا ہے اور ہر دعا آہستہ، لہذا آمین آہستہ ہونی چاہیے. اس لیے اور اس کے علاوہ بھی حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں سکتتان حفظتہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے دو سکتے محفوظ رکھے ہیں. یعنی رسول پاک نماز میں دو جگہ سکتہ فرماتے تھے، دو جگہ سکوت فرماتے تھے. تو حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا کہ نہیں، حضور نماز میں ایک ہی جگہ سکوت فرماتے تھے. ان دونوں میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے حضرت ابی ابن کعب کے پاس مدینہ منورہ خط لکھا کہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ نماز میں حضور علیہ السلام دو جگہ سکوت فرماتے تھے یا ایک جگہ فرماتے تھے. تو حضرت ابی ابن کعب نے جواب لکھا ان حافظ سمرہ، تو سمرہ ابن جندب نے صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے. حضور نماز میں دو جگہ سکوت فرماتے تھے. اذا دخل فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں داخل ہوتے یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک لمبا سکوت ہوتا، اور وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وَلَا الضَّالِّينَ کہتے، اگر وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد فوراً زور سے آمین کہہ دیتے تو سکوت کہاں ہوتا، سکتہ کہاں ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد حضور آہستہ آمین کہتے تھے. اسی لیے نماز میں دو سکتہ پایا جا رہا ہے، ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد اور ایک وَلَا الضَّالِّينَ